فرشتے بھی آئے. انہوں نے جب توڑ تک جانا نہیں تھا، حضور کے ساتھ جانا نہیں تھا، آگے تک جانا نہیں تھا، پھر ان کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ بھائی مختار صاحب وجہ تو ہے نا کوئی. کیوں؟ پھر جبریل کیوں آیا؟ سدرہ پہ رک گئے، کوئی رہ فلے پوتے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. دیکھو ایک کالی کملی والا سی جڑا لنگر شاں تو پار گیا. واہ واہ کیا کہنے ہیں. جب توڑ جانا نہیں تھا، پھر یہ بھیجا کیوں؟ بھیجنے کی وجہ یہ تھی، محبوب آج سارے کے سارے انبیاء کو ان کے مزاروں سے اٹھایا گیا ہے، جگایا گیا ہے، تیرے استقبال کے لیے موجود ہیں. تیرے آنے سے پہلے انہوں نے جگہ جگہ پر تجھ سے آگے جا کر تیرا استقبال کرنا ہے. اس لیے تو آج اپنی طاقت سے نہیں، آج براق کے اوپر سوار ہو کے آ. اس لیے کہ اگر آج تو اپنی طاقت اور رفتار سے گیا تو پھر فرشتے اور روح القدس جبریل امین تیری رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ ساری چیزیں آئی اور براق آیا مصطفیٰ کے پروٹوکول کے لیے آئی. سدرہ آ گیا، سدرہ پہ جا کے جبریل رکے. آقا بس میں نہیں جا سکتا آگے، بس ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ آقا بس آگے میں نے بال کے برابر بھی پرواز کی نا، میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، بس یہیں تک انتہا ہے. پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تیری انتہا ہے تو سناؤ آج اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو کا اظہار کر. اصل میں آج حضور علیہ السلام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بدلہ اتارنا چاہ رہے تھے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا نا تو آگ بڑی بلند تھی، پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. جبریل اس دوران آگ کے اندر جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتا تھا کہ اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو تو مجھ سے کہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تجھ سے کیوں کہوں؟ اس نے نا بھائی محمد شفیع صاحب ایک بات کہی تھی جو تاریخ کے اندر آج تک اس کا جواب نہیں ملا تھا. تشنہ لبی کا شکار تھی. جبریل نے کہا تھا حاجت ہو تو مجھ سے کہیے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں. آج محمد نے پوچھ کر کے فرمایا اور میرے دادے سے ایک بات کہی تھی، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. آج تو بات کر، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اللہ تو بات کر. آج جبریل سن، جہاں تیرے مقام کی انتہا ہے محمد کی شان کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے. حضور آگے گئے، جبریل رکے. اچھا جبریل کیوں رکے اور کیا بات کی؟ عذر کیا تھا؟ اگر میں آگے جاؤں گا میرے یہ پر جو ہیں یہ جل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جبریل کو اپنے پر کے جل جانے کا خیال تھا. یہ نوری فرشتوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے، یہ نوری فرشتوں کا سردار ہے. اپنے جل جانے کا خیال تھا. بندے محمد کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، مصطفیٰ کے جل جانے کا خیال نہیں آیا. اللہ اکبر. آج محمد کے جل جانے کا خیال نہیں آیا. یہ پوری نوری مخلوق کا سردار، ہر مرتبہ فکر کا بندہ اس کو پڑھتا ہے. جبریل نے جل جانا تھا، پھر محمد کو اپنے جیسا بشر کہتی ہو. اگر نوری فرشتوں کا سردار جل سکتا ہے تو محمد کے جل جانے کا اندیشہ نہیں تھا. پھر جبریل حضور کو بھی روک لیتا اور کہہ دیتا آقا میں نوری فرشتوں کا سردار ہوں، میں جل سکتا ہوں، آپ تو بشر ہیں.
روکا نہیں. چلو اگر روکا نہیں، پہلی بات تو یہ تھی، محبت یہ تھی کہ حضور کے ساتھ ہی چلا جاتا، چلو جل ہی جاتا. اور کیا ہونا تھا بھئی؟ جلنا تھا تو نبی کے ساتھ ہی جل جاتا. یا دوسری محبت یہ تھی، خود نہیں گیا حضور کو بھی روک لیتا کہ آقا آپ بھی نہ جائیں. گیا بھی نہیں، روکا بھی نہیں. تخیل کے اندر جبریل امین سے کسی نے سوال کیا دونوں میں سے کوئی کام تو کرتا؟ جبریل نے کہا نہیں تم بات نہیں سمجھے، میں مصطفیٰ کے ساتھ اس لیے نہیں گیا کہ میں محمد جیسا نہیں تھا، اور مصطفیٰ کو روکا اس لیے نہیں کہ محمد میرے جیسے نہیں. واہ 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 واہ، کیا تخیل ہے. اچھا وہاں پر نا نبی پاک نے پوچھا جبریل تیری خواہش ہے کوئی؟ میں دس سے نا ہاں، اس لیے کہ وہ نا پتہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان بندوں میں سے نہیں ہیں کہ جی 1 منٹ یہ 5 منٹ نہیں، ہم محفل ہو، کلخانی ہو، پروگرام ہو، کہا یا رسول اللہ ایسا ہے، میری خواہش یہ ہے قیامت کا دن ہو، پل صراط قائم ہو جائے، اور جب آپ کی امت کے گزرنے کا وقت آئے نا تو میرا رب مجھے فرمائے جبریل میرے آخری محبوب کی امت، آخری رسول کی امت گزر رہی ہے، پل صراط کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دے تاکہ میرے محبوب کی امت گزر سکے آسانی. اللہ واہ واہ. سوچو، خیال کرو، یہ جو فرشتہ ہے نا حاجی اسلم صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ فقط قرآن مجید کے حافظ ہیں. جبریل 4 آسمانی کتابوں کا حافظ ہے. حافظ صاحب اس مسجد کے امام ہیں. جبریل جو فرشتوں کا کعب آئے نا آسمانوں پہ، وہاں کا امام اور خطیب ہے. یہ صرف یہاں کے امام ہیں، یہ صحابی نہیں ہے. جبریل 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے. ٹھیک ہے، اتنی شان کا مالک فرشتہ، لیکن معراج کی رات جبریل کی خواہش دیکھو، اور جبریل کی خواہش سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایماندار بندے کا رونے کو دل کرتا ہے کہ واہ جبریل تیری اور رسول کی امت سے محبت اتنی. جبریل نے بتایا کہ عرض کی کہ آقا میرے پر ہوں، آپ کی امت کے گزرنے کا ٹائم آ جائے، آپ کی امت میرے پروں پہ سے گزر جائے. جبریل نے اتنی خواہش گر کر کیوں کی؟ جبریل اپنے معیار سے نیچے کیوں آیا؟ جبریل کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جنت کے دروازے پر میں آپ کی امت کا استقبال کروں گا، میں حوض کوثر پہ آپ کی امت کو پانی پلاؤں گا، آقا میں کوئی اور خدمت. لیکن نہیں، آقا آپ کی امت گزرے، سارے گزرے میرے پروں کے اوپر سے، میرے پر بچھے ہوئے ہیں گزرے. جبریل نے خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ تیرے اور میرے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. جبریل کم و بیش 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کا قرآن لے کر مصطفیٰ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا رہا. 23 سال کے طویل عرصے کے اندر جبریل جان گیا جو محبت اس نبی کو امت کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. جتنی محبت اس نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لہذا محمد کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی امت کی خیر خواہی کی جائے. اس لیے جبریل نے عرض کی آقا قدم آپ کی امت کے ہوں، پار میرے ہوں، اب میرے پروں سے آپ کی امت گزر کر جنت کے اندر چلی جائے، بس گزرے آپ کی امت، آپ خوش ہو جائیں، یہ میری زندگی کی معراج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہاں پر امام عشق و محبت نے قلم اٹھا کر کے کہا تھا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ وجہ تھی. اور پھر رب کے حریم خاص کے اندر مصطفیٰ گئے.
رب نے پھر پوچھا کیا چاہتے کیا چاہتے کوئی خواہش کوئی آرزو کوئی تمنا کیا تھا پھر علماء لکھتے ہیں 700 مرتبہ رب نے پوچھا کیا چاہتے ہو 700 مرتبہ پوچھا 700 مرتبہ تیرے اور میرے نبی نے جواب دیا بس میری امت کی بخشش اللہ اللہ بس میری امت کی بخشش جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے 700 مرتبہ رب کا سوال اور 700 مرتبہ مصطفیٰ کا جواب میری امت مجھے حق شفا دے دے بس میری امت بخشی جائے میری امت بخشی جائے رب نے پوچھا اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے اس طرف سے گناہوں کے دفتر کھلے اس طرف سے گناہوں کے دفتر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے مانگ جو مانگنا فیض کے در کھلے آج تیرا مانگنا آج کی رات ہے کہ عرض شہن امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے اور پھر یہ کہا حق نے مصطفیٰ پھر عرض کرتے ہیں مولا صرف امت صرف امت رب نے پھر کیا کہا لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے آج تو اور میں ہیں آج سارے ہی میں نے یہاں بخش دیے تو قیامت کے دن پھر کس کو دکھائیں گے تیری شان قیامت کا دن بھی تو ہے نا کہ عرض شہنی امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے پھر یہ حق نے کہا ماہبار نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری شفاعت پہ برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات آج کی رات ہے اور اگلی بات کیا کہی تو نہ مجھ سے الگ نہ میں تجھ سے الگ جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا بھائی یہی فیصلہ آج کی رات ہے پھر یہ حق نے کہا جلوہ میرا دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے یہی فیصلہ آج کی رات ہے آج کی رات ہے واہ واہ